قربانی کے موقع پر سب سے بڑا اعتراض جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ مسلمان تو بڑے ظالم ہیں، بڑے ظالم ہیں، یہ عید کے دن لاکھوں جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں، کروڑوں جانوروں کو قتل کر دیتے ہیں، ان کے دل میں رحم ہی نہیں ہے تو اتنے ظالم ہیں۔ مسلمان سوچتا ہے یار کہیں ہم ظالم تو نہیں؟ بات تو وہ بھی کر رہا ہے کہ لاکھوں جانوروں کو ہم چھری سے ذبح کر دیتے ہیں، کہ ہم ظالم ہیں؟ تو اس کا سب سے پہلے الزامی جواب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب لے لیں، اور زیادہ تر یہ اعتراض ہندو کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اتنے ظالم ہیں، آپ جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہندوؤں کا مذہب لے لیا جائے، اگر آپ ان کی موویز دیکھیں یا ان کے کلپ دیکھیں جن میں انہوں نے اپنے کلچر کو پرموٹ کیا، آپ کو نظر آئے گا کبھی کسی کالی ماتا کے لیے گائے کی بلی دی جاتی ہے، کبھی بکرے کی بلی دی جاتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جب ادھر بتوں کے بھیٹ چڑھائے جاتے ہیں تب ظلم کیوں نہیں یاد آتا؟ صرف عید الاضحیٰ کے موقع پر ظلم کیوں یاد آتا ہے؟ اب دنیا میں ہر جگہ مرغی کھائی جاتی ہے، چکن ہر بندہ کھاتا ہے، نون مسلم بھی کھاتے ہیں، مسلم بھی کھاتے ہیں۔ جب مرغی کو ذبح کیا جاتا ہے اس وقت ظلم کیوں نہیں یاد آتا؟ جب مچھلی کو نکال کے ذبح کر کے کھایا جاتا ہے اس وقت ظلم کیوں نہیں یاد آتا؟ صرف عید الاضحیٰ کے موقع پہ ظلم کیوں یاد آتا ہے؟ پھر وہ لوگ یہ جب بات کرتے ہیں کہ مسلمان ظالم ہیں، تم نے یہ تو دیکھا کہ ہم نے جانور پہ چھری چلائی، لیکن اس سے کچھ دن پہلے کے مرحلے کو بھی دیکھ لیتے کہ کس طرح اپنے ہاتھوں سے مختلف چیزیں بنا کے جانور کو پیش کی جاتی ہیں۔ کبھی اس لمحے کو بھی دیکھو، وہ جانور جس نے شاید پوری زندگی اتنی نعمتیں نہ کھائی ہوں، جب بندہ اس کو خرید کے لاتا ہے، کبھی اس کو توڑی ڈالتا ہے، کبھی کوئی چیز ڈالتا ہے، کبھی کوئی چیز بدل کے ڈالتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں اس کے آگے رکھتا ہے۔ وہ لڑکے جنہوں نے شاید پوری زندگی کبھی صفائی نہیں کی، عید کے موقع پر وہ بھی اپنے ہاتھوں سے جانوروں کا گوبر صاف کرتے ہیں۔ یار جانور کو صاف جگہ پہ بٹھا لیں، یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ وہی جانور دل سے لگاؤ ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں شاید وہ 1 ٹائم کھائے، 2 ٹائم کھائے یا 3 ٹائم کھائے، اتنا کھا لے گا نا، لیکن قربانی کے جانور ابھی بھی باہر بندے ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں، ان کا تسلا ابھی بھی خالی نہیں ہوگا۔ ان کو صبح بھی کھلایا جاتا ہے، گھنٹے بعد پھر ڈال دیا جاتا ہے، پٹھے باسی ہو گئے نئے لے کے آ کے پھر ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ یہ جانوروں سے محبت ہی تو ہے۔ مجھے بتائیں، اتنے خطرناک قسم کے جانور آتے ہیں جو مارتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ لاٹھی کے ساتھ ان کو بھی کسی نے مارا ہو؟ نہیں، وہ کہتے ہیں عید کا جانور ہے یار، اس کو کچھ نہ کہو۔ محبت کرتے ہیں۔ یہ محبتیں کیوں نہیں نظر آتی؟ صرف وہ چھری چلانا نظر آتا ہے۔ کاش کہ یہ محبتیں بھی نظر آتی۔ یہ تو صرف خریدے والے جانور کی محبت ہے نا، ایک نہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو بچوں کی طرح چھوٹے سے بچے کو پالتے ہیں، جب وہ بڑا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو اپنے بستر پہ جانور کو لٹاتے ہیں، اپنے بچوں کی طرح پالے جاتے ہیں، لیکن آخر میں قربان کر دیے جاتے ہیں۔ پھر یہ سوال آتا ہے، اگر اتنی محبت تھی پھر اللہ کی راہ میں قربان کیوں کیے؟ چھری کیوں چلائی؟ میں نے کہا یہی تو بات بتانا چاہتے ہیں مسلمان، یہی تو بتانا چاہتا ہے۔ محبتیں اپنی جگہ، لیکن جب خدا پہ قربان ہونے کی بات آتی ہے، بندہ اپنی محبتیں بھی قربان کر دیتا ہے، اپنا مال بھی قربان کر دیتا ہے، اور مسلمان اپنی جانیں بھی قربان کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بندہ اپنی جانیں بھی اللہ کو قربان کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا، یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ ان کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہاں تو ہم بتانا چاہتے ہیں ہمارے مال بھی اللہ کے لیے ہیں، ہماری جانور بھی اللہ کے لیے ہیں، اور ہم خود بھی اللہ کے لیے ہیں۔ اور یہاں لوگ پریشان ہیں جانور قربان کرنے پہ۔ صاحبو، جس نبی کی سنت زندہ ہم کر رہے ہیں، اس نے کوئی جانور قربان نہیں کیا تھا، اس بیٹے کو قربان کیا تھا جس کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا۔ وہ بیٹا جس کو دعائیں مانگ مانگ کے لیا گیا، 99 سال کی عمر میں یا تقریباً 90 سال کی عمر میں جناب ابراہیم کو اولاد کی دولت ملی۔ مجھے بتائیں 90 سال کے بعد اکلوتا بیٹا ہو،
ہو بھی آنکھوں کا تارا، ہو بھی جناب اسماعیل جیسا حسین، کیا قربان کرنے کا جی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا، لیکن قربان کر کے بتا دیا ہماری جان بھی اللہ کے لیے ہے، ہماری اولادیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ صاحبو یہ محبتیں ہیں۔ پھر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اگر قربانی کا جانور آپ نے قربان کر ہی لیا، پھر اس کا گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ چلو ٹھیک تھی، محبت تھی، اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ تو صاحب وہ گوشت کھانے کا حکم بھی ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ اگر وہ منع کرتا، قسم بخدا بوٹی کو ہاتھ بھی نہ لگاتے۔ اگر اس کا حکم ہوتا نہیں کھانا تو نہ کھاتے، لیکن اس نے حلال کیا ہے، جب وہ حلال کر دے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی تسلی کے لیے دلیل دیتا چلوں، جانور کا گوشت کیوں کھاتے ہیں انسان؟ اس پہ بھی سوال کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، باہر جانور کھڑے ہیں، یہ وہ جانور ہیں جو صرف گھاس پھوس کھاتے ہیں۔ ان کے دانت پلین ہوں گے، فلیٹ ہوں گے، سیدھے، کوئی دانت بھی ان کا نوکیلا نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی غذا گھاس اور پھوس ہے، صرف یہ وہی چیزیں کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ نہیں کھاتے، اس لیے ان کے دانت سیدھے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ درندوں کو دیکھیں، شیر کو دیکھیں، چیتے کو دیکھیں، ان کے دانت نوکیلے ہوں گے، نوک والے۔ کیوں نوکیلے؟ اس لیے یہ گھاس پھوس نہیں کھا سکتے، یہ گوشت کھائیں گے تو کھایا جائے گا، وگرنہ دوسری چیزیں نہیں کھا سکتے۔ شیر مرتا مر جائے گا لیکن گھاس نہیں کھا سکے گا۔ اگر میں اور آپ شیشے میں جا کے دیکھیں، اللہ نے ہمیں نوکیلے دانت بھی عطا فرمائے، اللہ نے ہمیں سیدھے دانت بھی عطا فرمائے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان انسان، کوئی بھی دنیا کا انسان ہے، اس کی ضرورت گوشت بھی ہے، اس کی ضرورت سبزیاں بھی ہیں۔ اسی لیے تو فطرت نے یہ دونوں دانت عطا فرمائے۔ اگر صرف سبزیوں سے گزارا ہوتا تو کبھی نوکیلے دانت ادا نہ کیے جاتے، اور اگر صرف گوشت سے گزارا ہوتا تو سیدھے دانت نہ دیے جاتے۔ سیدھے بھی اللہ نے دیے، نوکیلے بھی اللہ نے دیے۔ پھر دوسری دلیل، آج سائنس ترقی کر گئی، آج الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہم اپنے معدے کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے دل کو دیکھ سکتے ہیں، اپنی پسلیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ڈائجسٹو سسٹم جو ہے انسان کا، وہ جانوروں سے مختلف ہے۔ اگر آپ گائے کے ڈائجسٹو سسٹم کو دیکھیں، نظام ہاضمہ کو دیکھیں، تو ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر صرف گھاس جائے گی تو وہ قبول کرے گا، وگرنہ وہ قبول نہیں کرے گا۔ اگر گوشت چلا گیا تو وہ اس کو قبول ہی نہیں کرے گا، اس کو ہضم ہی نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر درندوں کے ڈائجسٹو سسٹم کو دیکھا جائے، وہ صرف گوشت قبول کریں گے، گھاس پھوس وہ قبول نہیں کریں گے، وہ کھا ہی نہیں سکتے، ان کا معدہ اس کو ہضم ہی نہیں کرے گا۔ لیکن انسان کا اللہ نے وہ معدہ بنایا جو سبزیاں بھی قبول کرتا ہے، جو گوشت بھی قبول کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صاحبو یہ فطرت نے ہمیں چیزیں عطا کی، اور پھر شکر کیا کریں اللہ نے کہ مسلمان اللہ نے بنایا۔ ہم نے چھپکلیاں نہیں کھائیں، گدے نہیں کھائے، سور نہیں کھائے، اللہ نے حلال چیزیں ہمارے دی، ہمیں حلال چیزیں عطا کی گئیں رسول اللہ کی غلامی کے صدقے۔ ہر ایک چیز ہم نہیں کھاتے، ہم اسی کو کھاتے ہیں جس کو خدا نے حلال کیا۔ اور آج اس پہ ایک الگ موضوع ہے کہ سور کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے، چھپکلیاں کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے، لیکن حلال جانور جب بندہ کھاتا ہے اللہ پروٹین کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے آپ کے جسم میں پروٹین تب تک پورے ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ گوشت نہیں کھاتے۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں تم جانور کو تڑپاتے ہو، چھری چلاتے ہو، تڑپتا ہے جانور، تم تڑپا تڑپا کے مارتے ہو، کرنٹ لگاؤ تھوڑی دیر میں مر جائے، تڑپاتے کیوں ہو؟ تو ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں آج جب سائنس نے ترقی کر لی، آج مختلف آلے جانور کے دماغ پہ لگائے گئے جس سے یہ محسوس کیا جائے اس کو درد کتنی ہوتی ہے، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے سب سے کم درد جانور کو ذبح کرنے میں ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ بالفرض میں نے اپنے آپ کو چونڈی کاٹی، ایک دم سے مجھے تکلیف نہیں ہوگی، کچھ سیکنڈ لگیں گے، خون میرا جائے گا، دماغ کو سگنل دے گا، دماغ درد کو محسوس کرے گا۔ وہ بندے جو کوما کے اندر ہیں ان کے جسم کو بھی کاٹ دیں تو ان کو درد نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغ نے سگنل دینا بند کر دیے۔ اب اس سگنل کو پہنچانے والا خون ہے، خون جاتا ہے دماغ کو سگنل دیتا ہے،
دماغ درد محسوس کرتا ہے۔ اب حکم آیا کہ جانور کی 4 نسیں کاٹو، ایک خوراک والی، ایک سانس والی اور 2 اس کے دائیں بائیں خون والی۔ جب بندہ اسے کاٹتا ہے خون کا رابطہ دماغ سے ختم ہو جاتا ہے، خون دماغ تک پہنچتا ہی نہیں، اس کو درد ہی نہیں ہوتی، دماغ کو سگنل ہی نہیں ملتا درد کا۔ پھر رہی بات، وہ کہتے ہیں نہیں پوری گردن کاٹ دی جائے، صاحب اسلام نے پوری گردن کاٹنے کا حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ گردن کے پیچھے یہ پٹھے ہیں، یہ ریڑھ کی ہڈی کے پٹھے، اگر پوری گردن کو کاٹ دیا جائے تو جانور کے جسم سے خون نہیں نکلے گا، تھوڑا سا نکلے گا بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ دل کام کرنا بند کر دے گا۔ لیکن جب فقط رگیں کاٹی جاتی ہیں، دل اس وقت کام کر رہا ہوتا ہے، دل خون کو پمپ کرتا ہے، پمپ ہونے کی وجہ سے جسم جھٹکے کھاتا ہے، جھٹکے کھانے کے ساتھ وہ خون نکلتا ہے۔ اور سائنس کہتی ہے اگر گوشت کے اندر خون ہو تو وہ نقصان دہ ہے، اگر گوشت سے خون نکل جائے تو وہ پاک ہو جایا کرتا ہے۔ اسلام نے وہ حسین طریقہ دیا کہ سارا خون بھی نکل جاتا ہے، جانور کو درد بھی نہیں ہوتا۔ تو صاحب اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ جس نے ہمیں ہر طرح سے سہولتیں دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی۔ میرے آقا ایک قریب سے گزرے، ایک بندہ جانور کو ذبح کر رہا تھا، بکری ذبح کر رہا تھا، اور اس کی گردن پہ ٹانگ رکھی تھی اور چھری تیز کر رہا تھا۔ میرے آقا جلال میں آئے، میرے آقا نے کہا تم اس کو کتنی موتیں دو گے، کتنی دفعہ اس کو مارے گا؟ یعنی اس کو بتایا چھری تیز کرنی ہے تو جانور کی آنکھوں سے اوجھل ہو کے کر، اس کو ڈرانا، اور پھر بتایا گیا ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، کہیں اتنی سی تکلیف بھی اسے نہ ہو۔ اسلام نے تو اتنا پیارا دین ہمیں دیا، جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے سے منع کیا گیا۔ اور میں اور آپ، یہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے صاحب، کم از کم کسائی کی چھری ایک دفعہ دیکھیں تیز ہے کہ نہیں۔ یقین کریں اپنی آنکھوں سے یہ لمحے دیکھنے کا بھی موقع ملا کہ چھری چلائی، صرف ماس کٹا، اس کے بعد جانور تڑپنے لگ گیا، پھر چھری تیز کرنے لگ گئے۔ ایسا نہ کیجئے، جانور کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا۔ کاٹنا ہے ایک دفعہ کاٹیے، جب رگیں کٹ جائیں گی درد کا احساس ہی نہیں ہوگا، خون نکل جائے گا، جانور تڑپے گا، اس لیے کیونکہ دل چل رہا ہے، خون پمپ کرے گا چھوڑے گا، پمپ کرے گا چھوڑے گا، اس لیے وہ ٹانگیں مارے گا تاکہ خون اچھی طرح نکل جائے۔ لیکن اگر ہم جان بوجھ کے درد دیں گے تو پھر اللہ سے اس کی سزا پائیں گے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ بالخصوص آج کے دن جس نے بھی جانور قربان کرنا ہے اس کو بتائیں، اس سے پوچھیں یار تکبیر والی چھری دکھا، کون سی چھری ہے، اگر تیز کرنے والی ہے پہلے کر، یہ نہ ہو کہ جانور کو لٹایا ہو اور بیچارے اس کی آنکھوں کے سامنے چھری تیز کی جا رہی ہو۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی سب کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔